وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک بار پھر ایران اسرائیل بحران کے پرامن حل کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فون۔ شہباز شریف نے پاک بھارت جنگ کے خطرات ٹالنے پر امریکی وزیر خارجہ کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ کہا صدر ٹرمپ کے پاکستان سے متعلق بیانات جنوبی ایشیا میں امن کے لیے حوصلہ افزا ہیں۔ کشمیر سینتاس معاہدے، تجارت اور انسداد دہشت گردی پر بھارت سے بامقصد مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کاوشوں میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم نے کہا صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر میں خوشگوار اور نتیجہ خیز بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے بات چیت کے نتیجے میں تمام شعبوں میں ٹھوس اقدامات اٹھانے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم کی صدر ٹرمپ اور مارکو روبیو کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ ایران اسرائیل تنازع رکوانے کے لیے عالمی طاقتیں سرگرم۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس۔ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا سفارتکاری کے ذریعے امن کو موقع دیا جائے۔ ایران اسرائیل تنازع مزید بڑھا تو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ ایران بار بار کہہ چکا ہے کہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا، اس کی بات پر اعتماد کرنا چاہیے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا ایران پر غیر قانونی اسرائیلی حملوں سے خطے کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ جوہری مذاکرات دوبارہ شروع ہونے چاہیے۔ عالمی توانائی ایجنسی غیر سیاسی ادارے کے طور پر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ IAEA کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں سے تابکاری کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ چین اور روس سمیت رکن ممالک کے مندوبین نے تنازع کے فوری پرامن حل پر زور دیا۔ امریکہ نے اسرائیل کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ جنیوا میں ایرانی وزیر خارجہ سے فرانس، برطانیہ اور جرمنی کے وزرائے خارجہ کی ملاقات۔ ایران اسرائیل جنگ پر تبادلہ خیال۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا اسرائیل نے ایرانی عوام پر بلا جواز جنگ مسلط کی۔ اسرائیل نے مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے ایران پر حملہ کیا۔ اسرائیل معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے سنگین جنگی جرم ہے۔ عباس عراقچی نے کہا اسرائیلی جارحیت کے جواب میں اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ OIC کا اجلاس کل استنبول میں ہوگا۔ امریکہ کا اسرائیل ایران لڑائی میں شمولیت کے لیے 2 ہفتے کے سوچ بچار کا فیصلہ۔ برطانوی جریدے دی گارڈین کے مطابق ٹرمپ نے امریکہ کا ایران پر حملہ بنکر بسٹر بم کی کارکردگی سے مشروط کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے دفاعی حکام سے کہا اگر بنکر بسٹر بم ایران کی فردو جوہری پلانٹ کو تباہ کر سکتا ہے تو حملہ کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 30,000 پاؤنڈ وزنی بم زیر زمین ایرانی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن ٹرمپ کو اس پر تحفظات۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کا کہنا ہے جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ دشمن کی جارحیت کو غیر مشروط طور پر روکنا ہے۔ امن کے لیے ضروری ہے کہ صہیونی دہشت گردوں کی مہم جوئی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی یقینی ضمانت فراہم کی جائے۔ سوشل میڈیا پر بیان میں ایرانی صدر نے واضح کیا ہم نے ہمیشہ امن و امان کی کوشش کی، اگر دشمن کی کارروائیاں جاری رہیں تو ایران کا رد عمل زیادہ سخت اور افسوسناک ہوگا۔ اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب، ایران کے بھرپور جوابی وار۔ اسرائیلی شہر بیر شیبا پر بیلسٹک میزائل داغ دیے، عمارتیں کھنڈر بن گئی، گاڑیاں تباہ۔ امریکی کمپنی مائیکروسافٹ کے آفس کے قریب بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی میزائل رہائشی علاقے میں گرنے سے کئی عمارتیں، گاڑیوں اور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ حائفہ کی بندرگاہ اور وزارت داخلہ کی عمارت کے قریب ایرانی میزائل گرا۔ آج ہونے والے حملوں میں 30 اسرائیلی شہری زخمی، 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ ایرانی حملوں میں اب تک ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 25 سے زائد ہو چکی، 200 سے زائد زخمی ہیں۔ میزائل حملوں کے خوف سے ہزاروں اسرائیلی شہری دربدر۔ اسرائیلی فوج کے مطابق انٹرسیپٹر دفاعی نظام میں ممکنہ خرابی ایرانی میزائل روکنے میں ناکامی کا باعث بنی۔ ایران اسرائیل جنگ 8ویں روز میں داخل۔ اسرائیل کا ایرانی دارالحکومت تہران میں ایک اور ہسپتال پر فضائی حملہ۔ نتنز اور اصفہان کی ایٹمی تنصیبات پر بھی حملے۔ خنداب میں واٹر ری ایکٹر کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی کابینہ کا اجلاس طلب۔ نیتن یاہو خفیہ مقام پر اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اسرائیل بو شہر جوہری پلانٹ کو نشانہ بنانے سے باز رہے۔ روسی صدر پیوٹن کی وارننگ، کہا بو شہر جوہری پلانٹ میں روسی کارکن موجود ہیں۔ اسرائیل نے صدر پیوٹن کو روسی کارکنوں کی حفاظت کی ضمانت دے دی۔
برطانیہ کا ایران سے اپنے سفارتی عملے کو واپس بلانے کا اعلان۔ اسرائیلی جارحیت کے باوجود ایرانی قوم کے حوصلے بلند، تہران سمیت مختلف شہروں میں نماز جمعہ کے بڑے اجتماعات، مرد و خواتین سمیت ہزاروں افراد کی شرکت، نماز جمعہ کے بعد احتجاجی مظاہرے، اسرائیل کے خلاف نعرے بازی، شہریوں نے ہاتھوں میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تصاویر اور قومی پرچم تھام رکھے تھے۔ عراقی شیعہ رہنما مقتدی الصدر کے ہزاروں حامیوں کا نماز جمعہ کے بعد اسرائیل کے خلاف بڑا اجتماعی مظاہرہ، شرکاء نے اسرائیلی جارحیت کو ایران کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا۔ مقتدی الصدر کے حامیوں کا ایران سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ فلسطین حمایتی گروپ کے کارکن برطانوی ایئر فورس کے اڈے میں داخل، طیاروں کو نقصان پہنچایا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق فلسطین ایکشن کے کارکنوں نے رائل ایئر فورس کے آکسفورڈ شائر میں کھڑے 2 طیاروں کو نقصان پہنچایا۔ مظاہرین کے مطابق دونوں طیارے اسرائیل کو کارگو بھیجنے، غزہ میں جاسوسی کرنے اور اسرائیلی طیاروں کی ری فیولنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ برطانوی وزارت دفاع کے واقعے کی مذمت، پولیس کے ساتھ مل کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر اور محافظ کمانڈر علی شمخانی زندہ ہیں اور ان کی حالت پہلے سے بہتر ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اپنے پیغام میں علی شمخانی نے کہا کہ وہ زندہ ہیں اور ایران پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 13 جون کو اسرائیلی حملے میں زخمی ہونے کے بعد علی شمخانی کا تہران کے اسپتال میں علاج معالجہ جاری ہے۔ پاکستان علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا ہے، پاکستان عالمی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول پر رہا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ دورہ امریکہ کے دوران فیلڈ مارشل کی دانشوروں، تجزیہ کاروں اور پالیسی ماہرین سے اہم ملاقاتیں۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کو اجاگر کیا۔ فیلڈ مارشل نے مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص کی تفصیلات اور تجزیے پر روشنی ڈالی۔ سید عاصم منیر نے کہا، انسداد دہشت گردی، علاقائی سلامتی اور اقتصادی ترقی کے شعبوں میں پاکستان اور امریکہ کے باہمی مفادات وابستہ ہیں۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کے اندر موجود بے پناہ وسائل پر روشنی ڈالی اور عالمی شراکت داروں کو اشتراک کے عمل کی دعوت دی۔ عالمی تنازعات کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے روکنا اور حل کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان میں عدم استحکام کے دوران تنازعات سے بچنے کے لیے لاکھوں افغان بھائیوں کی میزبانی کی۔ پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق اس سال پناہ گزینوں کا عالمی دن دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے چیلنجز کے پس منظر میں منایا جا رہا ہے، جو لاکھوں افراد کو جبری بے گھر ہونے پر مجبور کر رہے ہیں۔ صرف پرامن ذرائع اور بنیادی وجوہات کو حل کرنے سے ہی ہم پناہ گزینوں کو طویل پناہ گزینی کے رجحان کو تبدیل کرنے کی امید کر سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کے ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، فوری سیز فائر کا مطالبہ۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، اسرائیل کا ایران پر حملہ دہشت گردی اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ خطہ مزید جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا، اسرائیل کا ایران پر حملہ غیر قانونی، ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاکستان ایران کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ وزیر اعظم کی PNSC کے بیڑے میں اضافے کے لیے لیز پر بحری جہاز لینے کی ہدایت۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے اجلاس میں شہباز شریف نے کہا، PNSC کے بیڑے میں بحری جہاز کم ہونے سے قومی خزانے پر بوجھ پڑ رہا ہے۔ تجارت کے لیے سالانہ $4 ارب کا قیمتی زر مبادلہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ 2 ہفتے کے اندر PNSC کا بزنس پلان پیش کیا جائے۔ مالیاتی بل 2025 میں متعارف کردہ ترامیم پر تحفظات دور کرنے کے لیے وزیر خزانہ کی زیر سربراہی اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی قائم۔ قیمتوں میں استحکام کے لیے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ۔ وزارت غذائی تحفظ کے اعلامیے کے مطابق عوامی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا۔
یہ تاثر غلط ہے کہ عوامی ضروریات کے مطابق چینی کی وافر مقدار موجود نہیں۔ اعلامیے کے مطابق گزشتہ سیزن میں چینی وافر ذخائر موجود ہونے کی وجہ سے برآمد کی گئی تھی۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی کا کہنا ہے حکومت نے بڑھتی مہنگائی کنٹرول کی، پالیسی ریٹ کو کم کر کے 11% پر لے آئے ہیں۔ 5 سالہ منصوبے کے تحت کسٹم اور ریگولیٹری ڈیوٹی میں نمایاں کمی ہوگی۔ IMF کا پروگرام اگری ہوا اور وہی مہنگائی جو لوگوں کا خیال تھا قابو میں نہیں آئے گی، وہ ہم نے اپنی توقعات سے بھی بہتر قابو میں لے کر آئے کہ پالیسی ریٹ 22% سے 11% پر آیا، جو معیشت کا پہیہ چلانے کی ایک بنیادی ڈیمانڈز میں سے ایک تھا، کاروباری طبقے کی ڈیمانڈز میں سے ایک تھا۔ لاہور کے کینال روڈ پر درخت کاٹنے کی اجازت بالکل نہیں دیں گے۔ اس موقع تدارک کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ ممبر جوڈیشل کمیشن نے کہا حکومت کینال پر یلو ٹرین کا پروجیکٹ لا رہی ہے جس سے درخت کاٹے جانے کا امکان ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ واسا کی جانب سے بتایا گیا کہ لاہور میں جل پانی کے میٹر لگیں گے۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا پانی کا مسئلہ بہت اہم ہے، یہ عمدہ کاوش ہے۔ مزید کہا محکمہ تحفظ ماحولیات کی اتنی فورس بھرتی ہوئی لیکن نظر نہیں آتی، سڑکوں پر گاڑیاں دھواں چھوڑتی جا رہی ہوتی ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی سینئر اداکارہ عائشہ خان کی پراسرار موت، کراچی میں فلیٹ سے ہفتہ پرانی لاش ملی۔ مرحومہ کی عمر 77 برس تھی۔ افشاں، عروسہ، مہندی سمیت کئی مقبول ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ پولیس تاحال لاش کا پوسٹ مارٹم نہ کر سکی۔ پولیس کے مطابق مرحومہ کے بیرون ملک مقیم بیٹے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ لاش سرد خانے میں رکھ دی گئی۔ عائشہ خان اداکارہ خالدہ ریاست مرحومہ کی بڑی بہن تھی۔ گورنر ہاؤس سندھ کے دفاتر کے دروازے قائم مقام گورنر کے لیے بند۔ امن و امان کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی نہ ہو سکا۔ قائم مقام گورنر اویس قادر شاہ نے عدالت سے رجوع کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے گورنر ہاؤس کے دفاتر کھولنے کا حکم دے دیا۔ اویس شاہ کا کہنا ہے کہ گورنر ہاؤس کسی کی ذاتی جاگیر نہیں، وزیر اعلیٰ کو خط لکھ دیا۔ گورنر ہاؤس کے عملے کو ہٹانے کا مطالبہ۔ ترجمان گورنر ہاؤس کا کہنا ہے کہ اویس قادر شاہ کو غلط فہمی ہوئی۔ اجلاس کے لیے سیکریٹری داخلہ، آئی جی سندھ اور ڈی آئی جیز کانفرنس روم میں موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی صوبائی اسمبلی توڑنے کی بات، کہا یہ میرا اختیار ہے، جانتا ہوں کہ 30 جون تک بجٹ پاس نہ ہو سکا تو آئینی بحران پیدا ہو جائے گا۔ کے پی حکومت ہتھیانے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا بجٹ 2025-26 سے متعلق صوبائی کابینہ کا پشاور میں اجلاس، بجٹ منظوری کے لاحِ عمل اور کٹ موشن تحریک پر غور کیا گیا۔